یہاں پر کرے نپور شرما نام کی خاتون نے کیا، کس قدر ہنگامہ بپا ہو گیا پورے ہندوستان میں، پورے عالم میں، پورے ممالک میں. ابھی ایک قسم کا نالائق آیا تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. دیکھو اس کے اندر کس نے کہا دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، جماعت اسلامی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب یہ باتیں بعد میں بازو چلے جاتی ہیں، حضور کی محبت غالب آ جاتی ہے. ارے بول دو نا پیارو، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ حضور کی محبت غالب آتی ہے. یہ اصل حضور کی محبت کا غالب آنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کیونکہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا ہے. حضور سے محبت نہیں ہے تو مومن ہی نہیں ہے، میں اور آپ دونوں بھی مومن نہیں ہیں. اچھا یہ فتویٰ میرے سر کے مولوی کا ہے سمجھیں گے تم؟ یہ 1300 سال پہلے یا 1200 سال پہلے، 1100 سال پہلے، 900 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1500، یہ جو ہے نا یہ سمجھیں گے آپ یہ زمانے کے علماء بولے، مفتیاں بولے، فقہا بولے، یہ سب نہیں. حضور کا فتویٰ سنا رہا ہوں، حضور کا فتویٰ ہے. مقدار بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھ سے محبت کی مقدار کیا ہونی چاہیے. اللہ اکبر. کمیت اور کیفیت بتائی کہ مجھ سے محبت کی انتہا کیا ہونی چاہیے، لمٹس کیا ہونی چاہیے. فرمایا کہ میری محبت ایک ایسی چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ایسی چیز ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ تم اپنی آل سے، تم اپنی اولاد سے، تم اپنی جائیداد سے، اور تمہارے آگے کی جو نسلیں ہیں یا آبا و اجداد ہیں یا جو کچھ بھی ہیں، پوری کائنات انسانی میں سب سے زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں، لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا یہ لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اہل و عیال سے، اپنے مال و منال سے اور تمام عوالم کے انسانوں سے، تمام مخلوقات سے میں نہ عزیز ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. فتویٰ دیوبندی کا نہیں، فتویٰ بریلی کا نہیں، فتویٰ جماعت اسلامی کا، دعوت اسلامی کا نہیں، فتویٰ تبلیغی کا نہیں، فتویٰ رسول اللہ کا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اس فتوے میں پورے متفق ہو جاتے ہیں. اختلافات ہو سکتے ہیں مسلمانوں میں، بہت سارے معاملات میں اختلاف ہو سکتے ہیں، اختلاف امتی رحمت ان کا معاملہ بھی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے اس کے ساتھ ساتھ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے معاملے میں اختلاف اس وجہ سے نہیں کیونکہ فتویٰ رسول اللہ کا ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہوں. اور کبھی کبھی ذرا اپن جو ہے نا کھکر لے کے بھی دیکھنا، اپنے اندر کھکر کے بھی دیکھنا، کیا میں اہل و عیال سے زیادہ حضور سے محبت کر رہا ہوں؟ کیا میں مال و منال سے زیادہ حضور سے محبت کر رہا ہوں؟ کیا میں لوگوں سے زیادہ حضور سے محبت کر رہا ہوں؟ یہ بات سمجھ میں اس وقت میں آتی ہے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی شادی کا معاملہ آ گیا، غم کا معاملہ آ گیا، خوشی کا معاملہ آ گیا، وہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگاں کیا بولیں گے، یہ دیکھنا ہی نہیں ہے. حضور کیا بولیں گے یہ دیکھنا ہے. حضور کیا بولیں گے یہ دیکھنا نہیں ہے اگر آپ کو، تو ابھی آپ لا یؤمن احدکم کے اندر ہے، کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. تمہارا ضمیر زندہ ہے تو حضور کا فتویٰ لے کے جاؤ. ماں کے لال ہے تم تو حضور سے محبت کر کے بتاؤ. دعویٰ تو بہت اچھی بات، لیکن کتابوں میں لکھا ہے وقت حجت دلیل بیار. کسی بات کی حجت بناتا ہے تو پھر دلیل بھی لانا پڑے گا، بے دلیل کوئی بات نہیں ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہو، آپ بیٹے کو ایسی جگہ پڑھا رہے ہو جہاں پر حضور کے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اسلام کی، دین کی، دھرم کی، مذہب کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، حضور کے لائے ہوئے مشرب کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور آپ صرف اس وجہ سے کہ وہاں پڑھنے پر میرے بچے کی اسکل ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، اللہ کی قسم ایسی اسکل ڈیولپمنٹ پر ہم تھوکتے ہیں جو حضور کی مخالفت میں لے جائے. کیا غلط بولوں کیا؟ تھوکتے ہیں ہم ایسی ڈیولپمنٹ پر جو حضور کے خلاف ہماری ذہن سازی کرے. ہزاروں اسکول ہیں ایسے جہاں پر ہمارے نوجوان لوگ، بوڑھے لوگ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے بچے کو ڈنڈوت کرے بغیر کلاس میں ایڈمیشن نہیں ہے. دلیل پوچھو میں بتاتا ہوں، خالی بات نہیں کر رہا ہوں میں. 20 اسکول ایسے ہیں، کالجز ایسے ہیں جہاں پر جو ہے آپ سرسوتی کے آگے ہاتھ جوڑے بغیر آپ کلاس میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتے. ایسی اسکل ڈیولپمنٹ پر تھوک دو، اللہ کی قسم تمہاری کامیابی مقدر ہے. یا پھر مسلمانوں میں ایک ایسا شعبہ بناؤ، ایسے ذمہ دار احباب کو چنو، ایسے لوگوں کو اپنا جو ہے نا رہبر اور رہنما بناؤ جو تمہارے روحانی اعتبار سے بھی اسکل ڈیولپمنٹ کا خیال کریں اور ظاہری اعتبار سے بھی تمہارے تعلیم و تعلم کا، عصری علوم میں اسکل ڈیولپمنٹ کا خیال کریں. ایسے لوگوں کو لے کر آؤ. قائد اور رہبر اور رہنما صحیح چنو.
چناؤ غلط ہوتا ہے، پھر مسئلے ہوتے ہیں. جب ہم جو ہے ووٹ ڈالتے ہیں 5 سال کے لیے کسی کو اپنا حاکم تسلط کر لیتے ہیں، مسلط کر لیتے ہیں، پھر اس کے جو ہے وبا سے 5 سال جوجھتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اسی لیے ذہن میں رکھیے اللہ کے واسطے کہ ایسا رہبر چنو کہ جس کے پاس جانے کے بعد علم صحیح آپ کو ملے، عمل صحیح آپ کو ملے، اور آپ کا راستہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، اللہ تک پہنچے، تو پھر آپ کامیاب رہبر کو چننے میں کامیاب ہو گئے. نہیں تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، پریشانی اٹھانے والوں میں سے، تکلیف اٹھانے والوں میں سے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب بتایا گیا کہ حضور کے سامنے بلند آواز نہ ہو، ان کی آواز پر آواز نہ ہو. یہ واقعہ، یہ آیت مبارکہ اترنے کے پیچھے ایک ریزن بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز تھوڑی سی بے ادبی میں بھی نہیں ہوئی تھی. صحابہ تو وہ تھے جو حضور پر جان لٹانے والے تھے. اس میں کسی کو شک ہے کیا بات؟ صحابہ وہ تھے جو حضور پر جان لٹانے والے. حضور تھوک دیے تو تھوک نیچے نہیں آتا تھا، حضور تھوکے تو جسم پر مل لیتے تھے صحابہ کرام. حضور وضو کرے سو پانی نیچے جانے کا ذکر بہت کم ملتا ہے، کیونکہ ثانیسار صحابہ اطراف میں حضور کے ایسے کھڑے ہو جاتے اور حضور کا گرا ہوا پانی اپنے جسم پر مل لیتے. مائع مغسولہ کو حضور کے صحابہ کرام نے اپنے جسموں پر ملا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ حکم فرمائیے، آپ کہیں گے تو ہم دریا میں گھوڑے ڈال دیں گے، آپ کہیں گے تو ہم آگ میں کود جائیں گے. یہ مسئلہ بھی سن لو، محبت کی بات آ گئی ہے تو سنا رہا ہوں کہ اگر انسان جو ہے اپنی جان دینا چاہ رہا، یعنی میں کہیں سے کود کے مرنا چاہ رہا ہوں، جائز ہے؟ ارے اتنے مفتیاں تو تمنا بھی ہے نا بھائی، بولو جائز ہے کیا؟ اگر میں کہیں سے کود کے مرنا چاہ رہا ہوں، جائز ہے میرے لیے؟ جائز نہیں ہے، حرام ہے میرے اوپر. ارے میری جان ہے نا، میں کچھ بھی کر لیتا ہوں، تو تیری نہیں ہے یہ نہیں سمجھا تو ابھی. میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا، تیرا تجھ کو دینے میں کیا جاتا ہے میرا. اپنا سمجھ کے بیٹھے ہوئے، اپن باپ کی جاگیر ہے، تم خرید کے لائے کہیں سے. تو بھی اپنا ہونے کے واسطے 2 چیزیں ہونا ضروری، یا تو بنانا یا تو خریدنا. نہ بنائے نہ خریدے. گندے پانی کا ایک خطرہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے بھیجے، اللہ تعالیٰ مصوری کر کے 3 ظلمات کے اندر تمہارے کو بنائے. اب اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، نہ تم اپنے آپ کو بنائے نہ تم اپنے آپ کو خریدے. اچھا، سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پھر بھی ان کا مال انہوں خرید لیا اللہ تعالیٰ. بھائی میں آپ کو گفٹ کرا، ایک فون گفٹ کرا، میں کر کے میں بول رہا ہوں یہ گفٹ میرے کو آپ پھر 50,000 میں بیچیں گے. انہیں بولیں گا یہ اچھا بھائی، انہوں فرشتے دکھ رہے ہیں میرے کو. ارے بولتے نہیں بولتے، ایک تو گفٹ کرے، پھر وہی گفٹ میرے سے خرید رہے ہیں 50,000 دے کے، 1 لاکھ دے کے. اچھا پھر خرید کے پھر میرے پاس ہی رکھا دی، تجھ رکھ لے بولے. اب ذرا فرشتے سے کیا کہ ان سے ہو گئے سر کا دکھ رہا ہے انہوں، دنیا کا فائدہ آیا تو ایسا سوچتے. اللہ میاں کی دی ہوئی امانت اپنے پاس ہے، سماعت ان کی، بصارت ان کی، کلام ان کا، جسم انہوں دیے، روح انہوں دیے، علم انہوں دیے، ہر چیز انہوں دیے. حیات ان کی، علم ان کا، ارادہ ان کا، قدرت ان کی، سماعت ان کی، بصارت ان کی، کلام ان کا. ہمارا کیا ہے پھر؟ روح کی پوٹلی میں لپیٹ کر ہمارے جسم میں ڈال دیے. مادے منویہ کو، قطرے پانی کو ایک جسے انسانی میں انہوں نے تبدیل فرما دیا. سب ان کا ہے تو میرا کیا ہے؟ بات سمجھنے کی ہے، ان کا ہے، لیکن ان کا احسان پر احسان یہ ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. انہوں دیے سو مٹیریل جنت کے بدلے میں، پھر انہوں خرید لیے، پھر دنیا میں دارالامتحان ہے بول کے پھر دے دیے، جا تھوڑے دن رکھ لے، بعد میں آئے بعد حساب لیتا ہوں. یہ کنڈیشن ہے ہم لوگوں کی. اس لیے ہمارا جسم ہمارا، ارے بولو نا جی، ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. آج کل اس قسم کی بھی آوازیں آ رہی، میرا جسم میری مرضی کا تھے. کہاں سے لایا رے تو؟ میرا جسم میری مرضی کا تھے، تیرا جسم ہے نہیں بشا. اماں یہ خیال نکال دو بابا، ہمارا جسم ہے ہی نہیں، نہ ہم خریدے نہ ہم بنائیں. ہم اپنی خوشی اور فرحت اور شادمانی کے لیے ہم نے اپنی بیوی سے ساتھ-داری اختیار کی، بس ختم. اتنا ہی کام ہمارا تھا. اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ سب رب کی جانب سے ہیں. تو اس اصل فتویٰ یہ سمجھا رہا تھا کہ ہم اگر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا چاہیں، اللہ کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے، اپنے آپ کو گرا کر نہیں مار سکتے، حرام ہے تمہارے واسطے. اور اگر یوں کہوں کہ اللہ میں آگ میں کودنا چاہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں نہیں. ارے بولو اللہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، حرام ہے، موت حرام ہے یہ. اچھا اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولے رفیق کود جا، اللہ کی قسم کودنا واجب ہے. اگر رسول اللہ کہہ دیں وہ بابا رفیق کود جاؤ اوپر سے، کودنا آپ کے اوپر واجب ہے. اپنے آپ کو میں اگر ہلاک کرنا چاہوں تو حرام ہے. نبی کہہ دے تو آپ کا کودنا واجب ہے.